اللہ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر آخری پارہ یعنی 30واں پارہ بھی ختم کر لیا، تو آئیے اس کے خلاصے کا اب آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پارہ نمبر 30 کی سب سے پہلی سورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ النبا۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فیصلے کے دن کا دن مقرر ہے، اور پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد جہنم کو سرکشوں کا ٹھکانہ بتایا، جس میں وہ مدت دراز تک یا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کے سوا کوئی مشروب میسر نہ ہوگا۔ پھر آخر میں اہل تقویٰ کے بھی انعامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورۃ النازعات آتی ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر و تفویض کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 سے اس امر کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے ان کی تکذیب کی اور نافرمانی کی اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ حیات بعد الموت کے منکرین کے اس اشکال کا جواب دیا گیا۔ پھر آگے کہ ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کی تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے، یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے موجود ہے اس کو چلانا یا اس کو قائم کرنا۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ نفس پرست نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد سورت آ رہی ہے سورت العبس۔ اس سورت کے آخر میں قیامت کے نفسی کے منظر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے کیسے دامن چھڑا کر بھاگ جائیں گے اس دن، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کچھ کے چہرے روشن مسکراتے حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود یا گرد آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اس صورت کے بعد سورۃ التکویر آتی ہے۔ اس صورت میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورت کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم ہو جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اور آگے چل کر مزید فرمایا کہ اعمال کے صحیفے یعنی اعمال نامے جو ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ بھڑکائی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا تھا۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار آ رہی ہے۔ اس سورت کے اندر تقریباً گزشتہ صورتوں کے مضامین یعنی آثار قیامت، احوال قیامت کا ہی بیان ہے۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اس نے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کریم جاننے والا ہے۔ پھر آگے سورۃ المطففین آ رہی ہے۔ اس کے معنی جو ہیں، اس میں تخفیف کے معنی جو ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ لیتے ہیں، جب دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت پر یقین نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے،
جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے۔ صحیفہ ہے، یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور آیات الہی کو پچھلی قوموں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور یہ آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے۔ پھر مزید فرمایا کہ نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا۔ یہ بھی ایک مہر بند سیل پیک صحیفہ ہے جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہر بند ایک خاص مشروب بھی پلایا جائے گا، شراب طہور بھی کہا جاتا ہے، جس کی خوشبو مشک ہے۔ پھر آگے سورۃ الانشقاق آ رہی ہے۔ اس سورت میں بھی آثار و احوال قیامت کا بیان ہے، یہ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا صحیفہ نامہ اعمال یا رزلٹ کارڈ جسے کہہ لیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا، وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جن کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البروج آ رہی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفسیر میں موجود ہے، جن پر ان کے زمانے کے کافروں نے بے پناہ ظلم ڈھائے تھے ایمان لانے کی وجہ سے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، ان بطش ربی، پھر اس کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ جو جس کام کا ارادہ فرمانے کا کر لے وہ اس کو کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ الطارق آ رہی ہے آگے۔ اس سورت میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا ہے، اور فرمایا جس دن چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اس وقت اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ پھر سورۃ الاعلی آ رہی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں بھی فرمایا گیا جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہت اعلیٰ، عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی پیغام پہلے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کے صحیفوں میں یا ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر سورۃ الغاشیہ کا ذکر ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الفجر آ رہی ہے۔ اس سورت میں قوم عاد، ثمود اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان اقوام نے طاقت کے زوم میں آ کر سرکشی یا بغاوت اختیار کی اللہ کریم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا انہیں، انسان پچھتائے گا مگر اب پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں فرمایا نفس مطمئنہ، یعنی نفس مطمئنہ جیسے کہ پہلے کچھ لوگ معلوم ہی ہوگا نفس امارہ لوامہ، اور یہ آخری مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کی وفات کے وقت اعزاز و کرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا ذکر ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ البلد آ رہی ہے۔ اس سورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ عطا کیے، نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا اس دشوار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے، کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئے کی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا،
ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہوں، جس کے یا خاک افتادہ مسکین ہو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشمس آ رہی ہے۔ اس سورت کے شروع میں تمہید کے طور پہ اللہ نے انسان کے نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم فرمائی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو نیکی و بدی میں تمیز کا، شعور کا الہام کر دیا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا وہ کامیاب ہوا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا پس وہ ناکام ہوا۔ آگے سورۃ اللیل آ رہی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد دو مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ مال میں سے اس کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت کی رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اس کے لیے مشکل منزل یعنی دوزخ کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نارے جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کا قلب بخل، حرص و ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو جائے۔ تاکہ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی، باقی واللہ عالم۔ الضحیٰ آگے سورہ آ رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سید المرسلین کی عظمت شان کو بیان کر رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے رسول مکرم، یعنی یہ کافروں نے یہ باتیں مشہور کر دیں تو یا لوگوں نے تو اللہ نے اس کے اوپر فرمایا اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، نہ واقف پایا تو ہدایت بخشی، نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، سوالی کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتے رہیے۔ یہاں پر اس کا بھی ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی اور مستقبل میں کامیابی کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا سینہ کھول دیا گیا، آپ کے اوپر ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس کے بعد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ مشکلات کا دور کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی فراخی کا دور آ رہا ہے۔ تبلیغ و دعوت کی راہ میں ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر اس چیز سے پیدا ہوگی کہ اپنے مشاغل سے آپ فارغ ہوں تو عبادت و ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگا لیں۔ آگے سورۃ التین آ رہی ہے۔ انجیر، زیتون، طور سینا، شہر مکہ کو بطور دلیل پیش کر کے فرمایا کہ انسان اپنی فطرت میں بہترین خلقت کا حامل ہے، اس کو گراوٹ سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے ظہور کے مقامات یعنی فلسطین، طور سینا اور مکہ معظمہ کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک وہ انسان ہیں جو برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان سے ذلیل کوئی مخلوق نہیں۔ وہ اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان و عمل کا رستہ اختیار کرتے ہیں
اور وہ ان بلندیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں جن پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب انسانوں کی ایک دوسرے سے قطعی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں تو مرنے کے بعد اگر برائی کرنے والے کو سزا اور نیکی کرنے والے کو ثواب نہ ملے اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں انصاف نہیں۔ حالانکہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا ہے وہ انصاف نہ کرے۔ پھر آگے سورۃ العلق آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انسانی پیدائش کے بعد وحی الہی اور فریضہ تبلیغ کا اعلان ہے۔ دین کے دشمنوں کی سرکوبی اللہ کے ذمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہوا کہ اس رب کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے اللہ کا فرمان پڑھو، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کو اپنے رب کا احسان یاد دلاؤ، اس نے ان پڑھوں پر یہ احسان فرمایا ہے، ان کو قلم کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، ان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ خود نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد کفار کو ان کی سرکشی پر ملامت فرمائی کہ یہ لوگ مال و جاہ کے گھمنڈ میں خدا سے بے نیاز ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ بالآخر ان کو اللہ کے حضور لوٹ کر آنا ہے۔ سرکشوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی کہ جب اللہ کا رسول ہدایت پر ہے، تقویٰ کی بات بتا رہا ہے تو یہ سرکش حد درمی سے جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس قسم کے سرکشوں کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ خدا ان کی تمام گستاخانہ حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ وہ دن آ رہا ہے جب ہم ان گناہ گاروں کو پیشانیوں کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی بےہودگیوں کی پرواہ نہ کریں، سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر کا آغاز ہے۔ لیلۃ القدر کے فضائل اور نزول قرآن بھی اس میں ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی عظمت و شان یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا اس رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا ہے جو انسانی تاریخ کے کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اس مبارک شب میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ پھر سورۃ البینہ آ رہی ہے۔ اس سورہ کا موضوع ہے کہ خدمت دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام نیز یہ ہے کہ یہی دین شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ ماننے والے خیر البریہ اور نہ ماننے والے شر البریہ میں ہوں گے۔ اہل کتاب اور دنیا بھر کے کافر مشرک جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا ان کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر روشن دلیل ہو، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اس کے بعد فرمایا تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، یعنی یکسو اور یک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہی درست دین ہے۔ واضح ہدایت آنے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا رہنے والے اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، اور ایمان لانے والے نیک بہتر مخلوق ہیں۔ یہ سدا بہار جنتوں میں ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو۔ سورۃ الزلزال آگے آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب 30ویں سپارے میں ویسے تو پورے قرآن میں ہی قیامت کا اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، لیکن یہ 30ویں سپارے کے اندر خاص طور پہ بار بار قیامت کا، پھر جنت کا، قیامت کا، جنت کا، اور جنت میں جانے والوں کا بیان یا جہنم میں جانے والوں کا بیان آ رہا ہے، یا متقیوں کا کہیں بیان آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو آگے سورۃ الزلزال آ رہی ہے کہ جب قیامت کے باعث زمین ہلائی جائے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کرے گی، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس روز خدا کے حکم سے زمین اپنی داستان سنائے گی کہ کون اس پر کیا کرتا رہا ہے۔ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر نکلیں گے تاکہ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے اور وہ اس کے مطابق ثواب یا عذاب پائے۔ جس کے اعمال میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔
میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سنا دوں، ویسے تو ہم شارٹ کر رہے ہیں اس کو خلاصے کو، تو کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک عرب ساتھی تھے، تو میں ان کے ساتھ حرم میں جا رہا تھا، تو وہ ان کا نا ایک مشغلہ تھا، ان کا ایک کام تھا کہ وہ حرم کے اندر مکہ میں کعبہ بیت اللہ کے پاس یا اور جگہوں پہ کھڑے ہو کے تو لوگوں کو ٹیشو پیپر یا اس وقت نا جوتیاں ڈالنے کے لیے شاپر نہیں گورنمنٹ دیا کرتی تھی، نہ اس چیز کا رواج تھا، تو کچھ عرب یہ بھی ایک کام کرتے تھے کہ لوگوں کو شاپر تقسیم کرتے تھے، اکثر لوگ نہیں شاپنگ بیگ لے کے آتے تھے اندر، تو وہ شاپنگ بیگ دیتے تھے تاکہ جوتی جو ہے نا اس کی گندگی وغیرہ حرم کے اندر نہ آئے، تو وہ ٹیشو پیپر اور شاپر انہوں نے بھی پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ مجھے بھی پکڑا دیے کہ تم بھی لوگوں میں تقسیم کرو، تو کوئی اسی قسم کا کوئی واقعہ ہوا، تو اس عرب نے پھر یہ والی آیت ہی پڑھی اس وقت، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اس نے یہ آیت پڑھ کے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، یعنی کہ یہ کتنی ذرا برابر نیکیاں ہماری اس میں ہیں، لیکن کیا معلوم اللہ جو ہے ان کی کتنی قدر کرے، اور اسی طرح شر بھی یا برائی بھی، کتنی چھوٹے چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، وہ اگر مل جائیں تو وہ کتنی بڑی نقصان کر دیتے ہیں، یعنی ہماری نظر میں وہ چھوٹی ہوں گی لیکن اللہ کی نظر میں ہمارا اخلاص جو ہے اللہ کریم اس کو جانتا ہے۔ تو بہرحال اس کے آگے چلتے ہیں سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات کے اندر اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم بطور دلیل پیش کر کے فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کیونکہ وہ دولت کی محبت میں مگن ہے، گھوڑوں کی ان جاں فشانیوں، جاں بازیوں اور قربانیوں کو دیکھ کر جو اپنے آقا کی اطاعت و خدمت کی راہ میں کرتے ہیں، دوسری طرف انسان کی ناشکری کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ان حیوانوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا، وہ اپنے رب کے احسان فراموش کر کے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک چھپائے گا، ایک دن زمین کے سارے خزانے اور دلوں کے سارے بھید کھل کر رہیں گے۔ پھر آگے سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قیامت کے روز گھبراہٹ کے عالم میں لوگ اس طرح ہر طرف بھاگتے پھریں گے جیسے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، پھر آخرت میں عدالت ربانی اس بنیاد پر فیصلہ فرمائے گی کہ کسی شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے اعمال اس کے برے اعمال کی نسبت ہلکے ہیں۔ پہلی قسموں کے لوگ وہ عیش نصیب ہوں گے ان کو کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں کی آگ میں، جو آگ سے بھری ہوگی۔ پھر آگے سورۃ التکاثر آ رہی ہے، مال و دولت کی کثرت کی خواہش انسان کو اصل مقصد حیات سے غافل کر دیتی ہے تاکہ موت سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے، لذتیں، جاہ و اقتدار حاصل کرنے میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف توجہ کا انہیں ہوش نہیں رہتا۔ فرمایا یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ نعمتیں نہیں آزمائشیں ہیں جن میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ سورۃ العصر، سورۃ العصر جو ہے اس میں عالمگیر خسارے سے بچنے کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا زمانہ گواہ ہے، انسان حقیقت میں بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا یہاں پہ بیان ہے شارٹ کر کے۔ سورۃ الہمزہ، سورۃ الہمزہ کے اندر مال و زر کے پجاریوں کا آخرت میں انجام کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ہر اشارہ باز اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، جو جائز و ناجائز ذریعے سے مال سمیٹتا ہے پھر گن گن کر رکھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کے مال نے اس کو زندہ و جاوید کر دیا، بالکل نہیں، اسے توڑ پھوڑ دینے والی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جس کا سب سے پہلا اثر دلوں پر ہوگا، ان کے لمبے لمبے ستونوں سے جکڑ کر اسے عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل آگے آ رہی ہے، اس کے اندر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے والے ہاتھیوں والے لشکر کی تباہی کا ذکر ہے اور ایک درس عبرت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی، ہم نے پرندوں کی شکل میں اپنی فوج ان پر بھیجی جس نے ان کو سنگریزیں مار مار کر اس طرح نیست و نابود کر دیا گویا کہ وہ کھایا ہوا بھوسا ہے۔ پھر سورۃ القریش آگے آ رہی ہے، سورۃ القریش میں انعامات
خداوندی کا ذکر ہے، کعبۃ اللہ اللہ سے نسبت کے سبب قریش پر اللہ کی نوازشات اور اس اعتبار سے علماء کے فرائض کا ذکر ہے۔ اے قریشیوں، کہا گیا، شام و یمن کے سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے تمہیں انس پیدا ہو گیا ہے، تمہارے قافلے بیت اللہ کے پڑوسی کے ناطے سے محفوظ رہتے ہیں، چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی بھی عبادت کیا کرو، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہونے کے باوجود تمہیں امان میں تمہیں محفوظ رکھا۔ پھر آگے سورۃ الماعون ہے، بخل اور امساک کرنے والوں اور ریاکار نمازیوں کا انجام بتایا گیا۔ کیا آپ نے روز جزا کا انکار کرنے والوں کی حالت پر غور کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے یا دھتکارتا ہے اور مسکین کی خدمت خود تو کیا کرتا، دوسروں کو بھی اس کار خیر کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر ان عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمصلین کا ذکر ہے، جو اپنی عبادت میں بے خبر ہیں، جو نمائشی یا ریاکاری کے لیے عبادت کرتے ہیں اور برتنے کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی دنیا دینا بھی ان کو پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ پھر آگے سورۃ الکوثر آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دشمنان اسلام کی شکست کا بتایا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کو خیر کثیر عطا ہوا اس کا ذکر ہے۔ حضور اقدس کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر قریش مکہ نے بغلیں بجائیں کہ اب اس شخص کا نام و نشان ختم ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اس پر فرمایا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق نمازیں پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں، آپ کا دشمن ہی بے نام و بے نشان ہوگا۔ پھر آگے سورۃ الکافرون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دین حق ایک مکمل دستور ہے، کفر اور اسلام میں اتحاد ممکن نہیں، اس کا ذکر ہے۔ کافروں کو کہا گیا کہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ توحید اور شرک میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، توحید پرستوں کا الگ راستہ ہے، مشرکوں کی راہ الگ ہے۔ تم کبھی یہ توقع نہ رکھو کہ ہم تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کریں گے، نہ ہمیں تم سے یہ امید ہے کہ تم خالص خدا کی عبادت کرو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوا دیا گیا، ان کو کہہ دیں تمہیں تمہارا دین مبارک اور میں اپنے دین پر قائم ہوں اور تمہارے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ سورۃ النصر آگے آ رہی ہے، اسلام کی مکمل فتح کا جس میں ذکر ہے، اسلام کی مکمل فتح کی پیش گوئی اور مسلمانوں کے فرائض کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو دیکھو کہ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے اللہ کی تسبیح پڑھو، اس کی بڑائی کرو، اس کی تعریف میں لگ جاؤ اور اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آگے سورۃ اللہب آ رہی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کا اس میں بیان بھی ہے۔ ابو لہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت برا بھلا کہا جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، اس کی بیوی ام جمیل نبی علیہ السلام کو ستاتی، جنگل سے کانٹے چن چن کر لاتی اور حضور علیہ السلام کے رستے میں بچھاتی۔ فرمایا گیا، ابو لہب رسوا اور ذلیل ہوا، اس کا مال، اس کی جائیداد، برادری وغیرہ اس کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکی، جلدی رسوا ہو کر شعلہ زن آگ کا ایندھن یہ بنے گا۔ اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھا کر لانے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، چنانچہ دونوں کا حشر بالکل ایسے ہی ہوا۔ پھر آگے سورۃ الاخلاص ہے، جس میں توحید خالص کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید خالص کا ذکر مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے جامعیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کلوایا گیا، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی اس کے اندر اعلان کیا۔ آگے سورۃ الفلق آ رہی ہے، اس کے سورہ فلق کے اندر اور سورہ ناس، آخری دو صورتیں جو ہیں یہ معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں شیطان سے بچنے، اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت میں جسمانی خطرات سے پناہ کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ یوں کہا کریں کہ میں فجر کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی تمام مخلوقات کے شر
ہر طرف چھائی ہوئی رات کی تاریکی کے شر اور جو گروہوں پر گرہوں پر یعنی جو گرہیں لگا کے لوگ دم کیا کرتے تھے، دم کے ذریعے جادو کرنے والی عورتوں کے شر اور حاسدوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الناس ہے، روحانی خطرات سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنے کی اس میں بھی تلقین ہے، ارشاد ربانی ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے معبود، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر وسوسہ ڈالنے کے شر سے، جن کے وسوسے کے اثرات براہ راست دل و دماغ پر ہوتے ہیں۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ یہاں پر سورۃ الناس بھی ختم ہوتی ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا رمضان کے ہر روزے کی ساعتوں کے ساتھ، ہم نے اس کا تراویح کے بعد خلاصہ پڑھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کو پڑھ سمجھ کر آگے دوسرے لوگوں، بہن بھائیوں، مسلمانوں تک اور غیر مسلموں تک اس کا پیغام پہنچانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔